آپ سے وعد نہیں مانگ رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس تھے، مجھے نہیں لگتا کہ اب آپ غیر جانبدار رہے ہیں، لیکن آپ کو اگر آپ اس دنیا میں یہ بتانا تھا کہ میں غیر جانبدار اسپیکر ہوں تو آپ دیکھتے، آپ نے ہمارے اوپر جرمانہ لگایا۔ آپ جناب اسپیکر مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ہمیں بلایا، آپ نے کیا اس نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے آپ نے ہمیں وہ ویڈیو دکھائی، آپ نے ہمیں یہ بات کہی کہ آپ نے یہ نقصان کیا ہے؟ آپ نے اپنے گھر سے بیٹھ کے اپنے ملازمین کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے اسٹیمیٹ لگا کے آپ نے فلور آف دا ہاؤس، آپ کو یاد نہیں ہے چونکہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، آپ نے 3 ملین کہا تھا، پھر 3 ملین ہی لگاتے 10 ملین کی رہت کیوں کی؟ یعنی آپ کی پہلی بات میں کنٹرڈکشن آ گئی۔ دوسری بات، آپ نے ایتھکس کمیٹی میں کہا تھا کہ جو کیس آئے گا ایتھکس کمیٹی میں جائے گا، ان ممبران کے کیسز آپ ایتھکس کمیٹی میں بھیجتے، آپ ویڈیوز دیکھتے، آپ نے ایک دم 26 ممبران کو اس لیے سسپینڈ کیا کہ ہمارے پاس نہ رہے ریپوزیشن دینے کا۔ آپ کو چاہیے یہ تھا کہ ہم 106 میں سے جو دن حاضر ممبران تھے، ہم سارے ممبران انہوں نے احتجاج کیے، سب کو سسپینڈ کر دیتے۔ آپ کا کیا خیال ہے جن تکلیفوں سے ہم گزر کے آئے ہیں، ہم آپ کی ان 4 گاڑیوں کی وجہ سے ہم آپ کے آگے آپ کی حکومت کے آگے جھک جائیں گے اور آپ کے آگے جھک جائیں گے؟ جناب اسپیکر، آپ کی کرسی 6 فٹ اونچی ہے لیکن آپ قانون سے بالا تر نہیں ہیں۔ ہم آپ کے ہر اقدام کو عدالت میں چیلنج کریں گے۔ ہم جو اس وقت اندر جس عمارت میں بیٹھ کے آپ لوگ آئین اور قانون کی پاسداری کی باتیں کرتے ہیں اور جس طرح آپ نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا، ہم ہر جگہ پہ بیٹھ کے آپ کو چیلنج کریں گے۔ دوسری بات، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مریم نواز کے آگے جھک جائیں گے؟ ہم ان فرعونوں کے آگے جھکیں گے کہ یہ پنجاب میں انہوں نے ات مچائی ہوئی ہے، یہ کیوں نہیں دیتی 10 کھرب روپے کا حساب؟ آڈیٹر جنرل پاکستان نے یہ اس کا پنجاب کا نکالا ہے، یہ کیوں نہیں دیتی ان پیسوں کا حساب جو اس نے اشتہاروں پہ لگائے ہیں؟ جو بجٹ دیا ہے اس بجٹ میں ابھی آپ جو تعلیم کا ثوابدیدی فنڈ ہے اس کو آپ نے ایلوکیٹ کر دیا اپنی اسپیشل گرانٹ میں، جس میں کٹوتی نہیں ہوتی۔ ابھی سے کرپشن کے راستے شروع ہو رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 26 ارکان، 106 ارکان، ہم سب اکٹھے کھڑے ہیں۔ اور ایک چیز میں اور آپ کو بتا دوں، خان صاحب کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف کو آپ نہیں توڑ رہے، آپ کوشش کر رہے ہیں کہ پارلیمانی پارٹی کو مرکز میں بھی کوشش ہو رہی ہے، ادھر بھی کوشش ہو رہی ہے، لیکن انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف ڈٹ کے کھڑی ہے آپ کے خلاف۔ اور دوسری بات، ہمارے ایم پی ایس کو آپ ریفرنس سے نہ ڈرائیں، کیونکہ ریفرنس کچھ بھی نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، یہ ریفرنس اسی طرح ہے کہ جس طرح کسی تندور میں کوئی مائی کہتے میرا آقا تو میرے گھر والے نہیں مانتے، یعنی آپ ایک لا نوئنگ اسپیکر ہیں، آپ کا دماغ فرعونیت سے کتنا بھر چکا ہے۔ آپ جس طرح رعونت اور فرعونیت سے بات کر رہے ہیں، آپ خدا کا خوف کریں۔ آپ 26 امینڈمنٹ کے بعد اگر آپ کو نشستیں مل گئی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو خوف خدا نہیں رہا؟ آپ زمینی خدا بن چکے ہیں۔ جناب اسپیکر، آپ نیچے آگے دیکھیں، ہمارا بائیکاٹ ہے آپ کے رویے کے خلاف۔ ہم پارلیمانی نارم پوری کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن اب آپ کی اسمبلی میں نہیں جائیں گے جب تک آپ میرٹ پہ ہمارے ساتھ بات نہیں کریں گے۔ ہم قطعاً آپ کے پاس آپ کی اسمبلی میں آپ کی لیجیٹیمیسی کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کی اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے۔ ہم اسمبلی کے آپ کے اجلاسوں کا بائیک آؤٹ کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بائیک آؤٹ آپ کی جو پروگریسو اسپیکرشپ ہے اس میں ایک سیاہ دھبا ہوگا۔ مجھے انٹرنیشنل میڈیا سے کالز آ رہی ہیں کہ یہ اسپیکر تو ادھر آ کے بڑی بڑی تقریریں کرتا تھا، آپ کریں ریموو۔ آپ سب سے پہلے 4 بندے آج کیے، 4 بندے کل کریں، ڈیلی کا ہمارے 4 بندے اسٹینڈنگ کمیٹی سے ریموو کریں۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب نے احتجاج کیا جس دن یا جو ادھر حاضر تھے. ہم سب ایڈمٹ کرتے ہیں, میرے ساتھ پارلیمانی لیڈر کھڑے ہیں, میرے ساتھ ڈپٹی اپوزیشن لیڈر کھڑے ہیں, ہم سب ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یہ احتجاج ہماری ہدایت پہ ہوا ہے اور یہ احتجاج ہم نے کیا ہے. ہم نے اپنے ممبرز کو پارلیمانی پارٹی میں متفقہ فیصلہ ہوا اور جناب اسپیکر آئندہ بھی کسی بھی خام خیالی سے نکل جائیں کہ ہم اسپیکر کے سامنے اس حکومت کے آگے سر جھکا کے نہیں بیٹھیں گے. ہم لڑیں گے کیونکہ ہمارا لیڈر اندر ہے, ہمارے لیڈر کی بیوی پہ ایف آئی آر ہے, ہمارے لیڈر کی بہنوں پہ ایف آئی آر ہے, ہمارے تمام ورکرز, تمام ایم پی ایز, ایم ایل ایز, جس میں ہمارے جو لیڈر اندر ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, میاں محمود الرشید صاحب, عمر سرفراز چیمہ صاحب, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اور اعجاز چودھری صاحب, وہ اندر ہیں اور ہم ان کے سامنے خاموش ہو کے بیٹھ گئے. حسان نیازی کو آپ نے 10 سال کی قید دی, ان کے سامنے ہم خاموش ہو کے بیٹھ گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اصلی جنگ کا وقت آ گیا ہے. آئین اور قانون کی جنگ لڑنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف اس حکومت کے خلاف ڈٹ کے کھڑی ہوگی. جی مطلب صاحب یہ بتائیے گا کہ اب آپ کی اس وقت نمبرز کیا ہیں اندر, کیا ریکوزیشن جمع کروانے والی جو نمبر چاہیے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے؟ لیکن انہوں نے بڑی ٹیکنیکل گیم کی ہے, انہوں نے یہی گیم کی ہے کہ ریکوزیشن جمع نہ کرا دیں. ہم اپنی ریکوزیشن خود لے رہے ہیں, ہماری اسمبلی باہر لگے. ہمارا پارلیمانی پارٹی کا یہ فیصلہ ہے کہ جب تک ہمارے ممبر اندر نہیں جاتے ہماری اسمبلی باہر لگے. کب سے سر یہ لگانے لگے بھائی؟ یہ تاریخ ہم آپ کو بتا دیں. لیکن جب ہم رکنیت کی معطلی کو نہیں مانتے تو وہ سب کو کر دیں, کیونکہ احتجاج تو کیا سب نے. یہ نہیں ہوا کہ احتجاج پہ کوئی چپ کر کے بیٹھا تھا, سب نے اپنے احتجاج کیا, سب کو کر مدر بھی کیا احتجاج کہ پہلے 2022 میں جب آپ نے دیے مائلین یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑی غلطی کی, اب آپ اسمبلی میں نہ جانے کا کہیں گے, ایک اور غلطی تو نہیں کرنے جا رہے؟ ہم اس لیے غلطی نہیں کرنے جا رہے کہ ہم اسمبلی میں گئے, لیڈر آف دا اپوزیشن کو اسپیکر نے فلور نہیں کیا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سبز کتاب لہرا کے اسپیکر صاحب ہمیں بتاتے رہے, تو جب تک ہمارے ممبر سسپینڈڈ بحال نہیں ہوں گے ہم نہیں. صاحب ایک سوال کہ 4 آج یہ واقعہ 9 بھی کرنے جا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں اگر اسمبلی میں احتجاج کرنا ہے تو اسپیکر دیکھیے سڑکوں پر بھی کرنا ہے, اس حوالے سے اسپیکر صاحب کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہیں جینون ووٹ کے ساتھ آئے. آپ کی جو اسمبلی اس وقت بیٹھی ہے وہ جیلی ہے. سب سے پہلے آپ استعفے دیں, ہم کیوں استعفے دیں؟ دیکھیں ہمیں عوام نے جینون ووٹوں سے بنایا. صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ان کے پاس 2/3 میجورٹی آ گئی ہے اور آئینی وہ اپنا بل پاس کروا کے جو اسمبلیوں کی مدت ہے اس میں توسیع کرنے جا رہی ہیں. یہ خبریں گردش کر رہی ہیں, اس طرح کی کوئی خبر آپ کے پاس آئی ہے؟ آپ کی باخبر ہے 97 میں 2/3 میجورٹی تھی, امیر المومنین بننے کی کوشش کی, کیا ہوا؟ ان کے اوپر انشاءاللہ ایک فیصلے یہ کر رہے ہیں اور ایک فیصلے اللہ کی ذات کر رہی ہے.